ڈاکٹر صاحب، وزیر اعظم صاحب کا دورہ سعودی عرب اور موجودہ حالات کے تناظر میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا اہم ہے اور کون کون سے اہم معاملات ہیں جو اس دورے میں طے پائے جائیں گے؟ دیکھیں، سمٹ کے لیے ابھی آج پہنچے ہیں. اس سے پہلے تو ان کی ظاہر عمرے کی سعادت حاصل کی، اور آج کل غالباً سمٹ ہے، وہاں پہ ریاض میں اس میں وہ شریک ہوں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کی وطن واپسی ہوگی. وطن واپسی ان کی میرا خیال ہے کل ہی شام کو ہو جائے گی، کیونکہ 3 روزہ دورہ ہے. تو 3 روزہ دورہ جو ہے مطلب اس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخصیت آج پہنچے شام کو اور اس کے بعد وہ آج کی رات گزار کے اور کل کے دن میں نکل جائے تو یہ 2 روزہ دورہ ہو جاتا ہے. جی سر. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے درمیان میں ایک رات آتی ہے تو وہ 2 دن کہہ رہے، تو یہ 3 روزہ دورے کے مطابق جو ہے ان کو کل واپس آ جانا ہے. اچھا، اور اسی تناظر میں شاید یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو شیخ رشید احمد صاحب نے مذاکرات کیے ہیں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ جو شورا سے ان کے مذاکرات ہوئے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے آج پریس کانفرنس بھی کی ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ منگل تک یا بدھ تک یہ سارے معاملات ختم ہو جائے گی، کیونکہ غالباً ان کے ذہن میں یہ ہے کہ منگل کو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ منگل کو کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے، تو کابینہ کے اجلاس انہوں نے کہا کہ میں وزیر اعظم سے بات کیے بغیر جو ہے معاملات کو آگے لے کے نہیں چلوں گا. اور اسی لیے پھر وہ جو ان کے کارکن ہیں سارے تحریک لبیک کے، جو بہت بڑی تعداد میں وہ مرید کے پہ وہ موجود ہیں، اور انہوں نے یعنی دھرنا تو دیا ہوا ہے لیکن وہاں سے اٹھنے سے انکار کیا ہے تا وقت یہ کہ کوئی حتمی فیصلہ ہو جائے. شیخ رشید صاحب نے جو آج بات کی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ کالعدم تنظیم کے خلاف کیسز واپس ہو جائیں گے، اور یہ جو ہیں یہ پیر کی صبح 10 بجے کالعدم تنظیم کے لوگ وزارت داخلہ آئیں گے، اور یہ ہے کہ شیڈیول 4 کو بھی جو ہے وہ دوبارہ دیکھا جائے گا. یہ بھی انہوں نے کہا کہ حکومت کا کام نہیں کہ جوڈو کراٹے کرے، کوئی بھی ریاست ڈنڈا چلانا نہیں چاہتی، اور انہوں نے کہا کہ مرید کے میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بدھ کو واپس چلے جائیں گے. اچھا، اور کنٹینرز وغیرہ پھر ایک طرف ہو گئے ہیں اسلام آباد کے، اور یہ جو ہیں یہ انہوں نے یہاں پر ساری باتیں اللہ کا شکر ہے کہ کوئی کل سے ایک ذرا مذاکرات کی طرف سارے گئے، علماء آئے، حکومت کی طرف سے نمائندگان گئے، اور یہ بات چیت چلی. لیکن اس میں ایک بات جو ہے شیخ رشید صاحب نے جو کہا کہ یہ کالعدم ہے، اور اچھا میں کالعدم جماعت جو ہے وہ پھر اس کا کیا اسٹیٹس ہوتا ہے؟ مطلب یہ کالعدم جماعت جو ہے اس کو کالعدم حکومت قرار دیتی ہے، اگر اس کو کالعدم سے واپس کرنا ہو تو پھر اس کو کیسے کون کرتا ہے؟ یا عدالت؟ یہ قمر دلشاد صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں، سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن. قمر دلشاد صاحب السلام علیکم. قمر دلشاد صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ پہلے تو بتائیں کہ بین آرگنائزیشن میں اور کالعدم تنظیم میں کیا فرق ہے؟ یہ 2 الفاظ آج استعمال ہوئے ہیں. صاحب آپ جانیں کہ جو آئین کا آرٹیکل 17 جی اس میں لکھا ہے کہ پارٹی حکومت کسی پارٹی کو ریسٹرکشن کر سکتی ہے، ریسٹرکٹڈ کر سکتی، لفظ ہے ریسٹرکٹڈ. آئین آرٹیکل 17 میں آئین کا لفظ نہیں ہے، ریسٹرکٹڈ ہے. کہ اگر کوئی پارٹی ٹیررزم میں یا کسی اور معاملے میں ملوث ہو، انٹیگریٹی پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہو، تو پارٹی حکومت اس پارٹی پر پابندی لگا سکتی ہے. ریسٹرکشن کا لفظ اردو میں پابندی ہوتا ہے، ریسٹرکشن کر سکتی ہے، ریسٹرکٹڈ کر سکتی ہے. اچھا، جب وہ ریسٹرکٹڈ کر دے تو 15 دن کے اندر اندر اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ریفر کی ہے. اسی طرح اب آگے چلیے، جو ہمارا الیکشن ایکٹ 2017 کا سیکشن 312 ہے، اس میں لفظ نہیں ایک منٹ مجھے تھوڑی سی آواز آپ کی کلیئر نہیں آ رہی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ پابندی عائد کر سکتی ہے اور پھر 15 روز کے اندر اس پابندی کو سپریم کورٹ میں لے جانا ہوتا ہے؟ ہاں، یہ ہے آئین کا آرٹیکل 17، بہت بنیادی اسٹرکچر آئین کا 17 آرٹیکل. لیکن آپ آگے چلیں، اس کے فالو اپ کرتے ہو جو ہمارا الیکشن ایکٹ 2017 ہے اس کا یہ ادھر دوبارہ کال ملائیے گا، پروڈکشن ٹیم آواز کلیئر نہیں ہے قمر جی شاہ صاحب کی، ادھر دوبارہ رابطہ کرتے ہیں. 2 پوائنٹس ابھی تک سمجھ آئیں. ایک تو انہوں نے کہا ریسٹرکٹڈ. میں صرف یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ جو پابندی ہے اس پابندی کو حکومت لگاتی ہے یا الیکشن کمیشن یا سپریم کورٹ؟ کیونکہ دیکھیں اگر نواز شریف صاحب کی حکومت ہے
اور وہ پتہ چلا پی ٹی آئی پہ پابندی لگا دی انہوں نے. تو حکومت کیسے پابندی لگا سکتی ہے؟ اس کو کوئی ادارہ کسی جماعت کو پابند کر سکتا ہے نا. وہ الیکشن کمیشن ہو سکتا ہے یا سپریم کورٹ آف پاکستان ہو سکتی ہے. تو حکومت جو ہے وہ اگر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے تو وہ مسلم لیگ نواز کو بین کر دے. تو اس کا کوئی رول میں صرف یہ سمجھنا چاہ رہا تھا کہ یہ الیکشن کمیشن سے ہوتا ہے یا یہ سپریم کورٹ سے ہوتا ہے, اور اس کا واپسی کا رستہ کیا ہوتا ہے اگر کوئی جیسے آج شیخ رشید صاحب گئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں وہ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ قلعدم کے حوالے سے یا وہ لوگ رہا ہوں گے یا جو ہے وہ ان کی رہائی کے اوپر بھی بات ہوئی ہے یا وہ جو ہے وہ سعد علی صاحب اور مقدمات سر واپس لینے کا اعلان ہوا. جی مقدمات واپس لے لیں گا تو وہ تو ٹھیک ہے, لیکن یہ جو قلعدم ہے نا اس کو میں سے سمجھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا, پھر ووٹ لے لیے, بہت بڑی تعداد میں ووٹ لیے, اور ان کے جو ہیں وہ اگر وہ قلعدم ہے تو پھر وہ وزارت داخلہ ان سے بات بھی کر رہی ہیں. ظاہر ہے اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک ریاست کا کام ہے کہ وہ کہیں پر بھی اتنا بڑا مجمع ہے تو اس معاملات کو مذاکرات سے کرے, لیکن اس کو واپسی کا کیا طریقہ ہے میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا تھا. تو ابھی قمر دلشاد صاحب کو دوبارہ لیتے ہیں, اور میری دعا ہے اس بات پہ کیونکہ یہ اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ تحریک لبیک کے جو رہنما اور ان کی شورا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں یہ تو پہلے بھی ہمارے ساتھ ہوا ہے اور ہم اٹھ کے چلے گئے تھے اور آپ نے جو ہے بات ہماری نہیں مانی گئی, تو اسی لیے غالباً وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ. اور شیخ رشید صاحب جو ہیں ظاہر ہے کہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ وزیر اعظم کی طرف سے کوئی حکم آئے, اور کابینہ وہ انفرادی حیثیت میں بطور وزیر داخلہ تو یہ نہیں کر سکتے, حکومت کا فیصلہ ہے, کابینہ کا فیصلہ ہے, وزیر اعظم ظاہر ہے حکومت ہے اب, لیکن پھر اس کا کیا پروسیس ہے آگے. اگر قمر دلشاد صاحب سے بات ہو جاتی ہے تو پھر ہم ان سے یہ پوچھ لیں گے دوبارہ. اچھا میں اس میں جتنی دیر میں یہ بات چل رہی ہے تو اس کے ساتھ ہی ایک اور واقعہ ایسا ہے جو کہ براہ راست پاکستانی سیاست پہ بات کریں گے, لیکن وہیں سے ہم جوڑ لیں گے جہاں سے قمر دلشاد صاحب سے بات منقطع ہو گئی تھی. بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ غالباً کہا ہے کہ 15 دن کے اندر اندر حکومت کو سپریم کورٹ میں جانا ہوتا ہے تاکہ سپریم کورٹ اس کو انڈورس کر دے اس فیصلے کو, اور پھر سپریم کورٹ اس کو انڈورس کر دیتی ہے تو پھر وہ جماعت قلعدم ہو جاتی ہے. تو میرا ان سے سوال صرف اتنا ہوگا کہ کیا یہ سپریم کورٹ سے قلعدم ہوئی ہے یا حکومت سے قلعدم ہوئی ہے, تو بات کلیئر ہو جائے, ٹھیک ہے, اور الیکشن کمیشن کا اس میں کیا رول ہے. اچھا تو اس میں جو ہے اس میں اب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اللہ کرے کہ یہ معاملہ افہام و تفہیم سے یہ معاملہ حل ہو جائے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سر, جی قمر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. قمر دلشاد صاحب ذرا دوبارہ جلدی سے بیان کریں, آپ نے کیا کہا, کیسے قلعدم ہوتی ہے کوئی جماعت؟ وہ جماعت آئین کے آرٹیکل 17 کے تحت اگر وفاقی حکومت چاہے کہ کسی کوئی سیاسی پارٹی جو ہے وہ ٹیررزم میں مبتلا ہے یا پاکستان کے انٹیگریٹی پر مبتلا ہو گیا ہے, پابندی ہے, اور جو ہمارے ایکٹ 2017 ہے 212 میں لفظ ڈیزالو کرنا, ڈیزالو کا مطلب بھی ہوتا ہے پابندی لگانا یا قلعدم کرنا. پابندی کرنا اور قلعدم کرنا ایک ہی معنی کا مطلب ہے. الیکشن ایکٹ میں لکھا ہوا ہے قلعدم اور آئین میں لکھا ہوا ہے ریسٹرکشن یعنی پابندی. تو اب لیکن ساتھ یہ لکھا ہوا ہے کہ فوری طور پر وفاقی حکومت کو 15 دن کے اندر اندر سپریم کورٹ آف پاکستان میں ریفرنس بھجوانا پڑے گا, اور سپریم کورٹ آف پاکستان 15 دن کے اندر اندر فیصلہ کرنے کی مجاز ہے. اب وفاقی حکومت نے ان کے خلاف تو سپریم کورٹ کا ریفرنس نہیں بھیجا, اس لیے الیکشن میں بھی حصہ لے رہے ہیں, اور الیکشن کمیشن پاکستان کے ریکارڈ میں یہ جماعت باقاعدہ حصہ لے سکتی ہے. ان کے ممبر بھی موجود ہیں, ان کے دفاتر بھی موجود ہیں. نہیں تو تحریک لبیک قلعدم ہے یا قلعدم نہیں ہے؟ کابینہ کے پوائنٹ آف ویو سے تو انہوں نے قلعدم کر دیا, لیکن الیکشن رول کے مطابق اور آئین کے تحت تو ابھی قلعدم نہیں ہے جب تک سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو توثیق نہ کر دے. نہیں تو یعنی پاکستان میں آئین ہی چل رہا ہے نا, تو آئین کے مطابق تحریک لبیک قلعدم نہیں ہے. نہیں اس لیے قلعدم نہیں ہے کہ وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ میں ریفرنس ہی نہیں بھیجا, اور جب تک ریفرنس نہیں بھیجے گی تو اپنی قانونی کارروائی کرتی رہے گی, یہ الیکشن میں بھی حصہ لیتی رہے گی, اور الیکشن کمیشن کی جب تک ان کو قلعدم قرار دے کر سپریم کورٹ کی توثیق لازمی ہے, مینڈیٹری ہے. اچھا اور جب تک وہ نہ کر دے اس وقت تو کوئی جو ہے وہ اچھا تو آگے اگر نہیں بھیجا تو پھر یہ قلعدم نہیں ہے. تو اگر کابینہ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ ہم, یعنی کابینہ پھر اس کو خود ہی قلعدم کرنے کا جو فیصلہ ہے وہ تو پھر
اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے یا اس کو واپس کرے گی کابینہ؟ کیا ہے پھر؟ واپس تو کابینہ واپس تو لے سکتی ہے کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے اور ہم اپنے جو ہم نے کالعزم کا جو آرڈر پاس دیا ہے، نوٹیفیکیشن کیا، واپس لیتے ہیں۔ وفاقی حکومت نے نوٹیفیکیشن کیا ہے نا، اس نوٹیفیکیشن کی توسیع تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کر رہی ہے آئین کے آرٹیکل 17 کے تحت، تو یہ تو باقاعدہ آئینی معاملہ ہوتا ہے۔ اچھا، اور اگر اگر سپریم کورٹ نے کر دیا ہو کسی کو قلعدم، فرض کریں آپ کہہ رہے ہیں ان کو نہیں کیا قلعدم، سپریم کورٹ میں کیس ہی نہیں گیا تو صرف کہاں کیا قلعدم؟ ارے یہ تو عجیب و غریب بات آپ نے بتائی ہے قمر شاہ صاحب۔ اچھا، اور اگر سپریم کورٹ نے نہیں کیا تو پھر تحریک لبیک قلعدم نہیں ہے اور الیکشن میں حصہ لے رہی ہے، اسی لیے جو شیخ رشید، ہاں الیکشن قوانین کے مطابق تو حصہ لے گی جب تک سپریم کورٹ کا پاکستان کا فیصلہ نہیں آ جاتا۔ شرط مشروط ہے، وفاقی حکومت کا فیصلہ سپریم کورٹ کے ساتھ مشروط ہے کہ جب تک سپریم کورٹ آف پاکستان کسی پارٹی کو قلعدم کرانے کی تصدیق نہ کر دے اس وقت وہ قلعدم قرار نہیں دی جا سکتی۔ اچھا، قانون کی نظر میں آئین کی بات کر رہے ہیں، ان کے جو معاملات ہیں اس سے ہمارا کوئی وہ نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اسی قلعدم کو ہی ہم بین بھی کہتے ہیں نا، بینڈ آرگنائزیشن، اسی کو کہتے ہیں یا کچھ اور ہوتی ہیں بینڈ آرگنائزیشن قانون کے مطابق؟ قانون میں لکھا ہوا پابندی کر دی، یعنی آئین نے ریسٹرکٹڈ کر دی، یعنی اس کو باقاعدہ نہیں، لفظ بینڈ بھی تو ہے نا، بینڈ آرگنائزیشن، تو بینڈ کیا مطلب ہے؟ مطلب وہی ہے نا جو وہی لفظ ہے، وہی بین کا قلعدم کہہ دیں، بین کہہ دیں، ریسٹرکٹڈ کہہ دیں، لفظ ایک ہی ہے، لفظ ایک ہی۔ اچھا ٹھیک ہے، اور یہ ان میں سے تینوں میں سے کسی میں ایک میں نہیں آتی تحریک لبیک؟ ابھی باقاعدہ ظاہر ہے جب تک تحریک لبیک کا فیصلہ سپریم کورٹ نہیں کرے گی اس وقت تو یہ باقاعدہ ساری کارروائی کر سکتے ہیں، قانون انتخاب میں بھی حصہ لے رہے ہیں، ضمنی الیکشن میں بھی حصہ لے رہے ہیں۔ یہ ایک سیاسی، یعنی ایک پراپر مکمل سیاسی جماعت ہے تحریک لبیک آئینی طور پر؟ باقاعدہ الیکشن کے پاکستان میں باقاعدہ رجسٹرڈ پارٹی ہے، ٹھیک، اور باقاعدہ رجسٹرڈ پارٹی ہے الیکشن کے پاکستان کے قانون کے مطابق۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ قمر شاہ صاحب۔